جنت میں اولاد یا پھر باپ دادا پردادا وہ اگر جنت میں ہیں بھی تو اپنے اپنے مقامات پہ ہوں گے، مختلف مواقع پہ ان سے ملاقات ہوگی، لیکن وہاں ایک گھر میں تو نہیں ہوں گے، وہاں سب اپنے اپنے مقامات پہ ہوں گے۔ تو ایک مقام پہ اکٹھے وہاں بھی میاں بیوی ہوں گے، تو پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا اور جنت میں جا کے بھی پھر رشتہ میاں بیوی کا، اس لیے اس رشتے کی قدر کریں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے، سردی کا موسم ہے، آپ لباس پہنتے ہیں، موسمی اثرات سے اپنے وجود کو بچاتے ہیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ نشیب و فراز میں تنگ دستی فراغ دستی، خوشی غمی دکھ سکھ، یہ جو زندگی کے مختلف رنگ ہیں، ان میں میاں بیوی ایک دوسرے کو حالات کے تھپیڑوں سے بچاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے ڈھارس ہیں، یہ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حالات کے تھپیڑوں سے بچانے والے ہیں، دکھ بانٹنے والے ہیں۔ لباس کا ایک کام جسم کے عیب چھپانا بھی ہوتا ہے۔ جب آپ لباس پہنتے ہیں تو بدن پہ کہیں کوئی داغ ہے، لباس اس کو چھپا لیتا ہے۔ جب قرآن نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے والے اور ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اس سلسلے میں ہمارے لیے سب سے خوبصورت ترین نمونہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں دوبارہ عرض کروں گا کہ آپ خواتین خانہ کو آسانیاں دینے والے بن جائیں۔ بہت سارے سیرت نگاروں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، بعض نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکات کے ضمن میں بیان کیا ہے، اور بعض نے اہل خانہ کے ساتھ حضور کی جو شفقتیں ہیں اس ضمن میں اس کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا روٹی پکا رہی تھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی اپنے دست مبارک سے خود تنور میں لگائی ہے۔ اب اس روایت کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری تشریحات ہیں، بہت سارے اس میں سبق ہیں ہمارے لیے۔ ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اگر کبھی تم امور خانہ میں اہل خانہ کی مدد کر دو تو اس میں کسر شان نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری عزت گھٹ گئی ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ تم نے اپنے آقا کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ اگر کبھی امور خانہ میں گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیا جائے تو یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ عام طور پر یہ اصول ہے کہ کسی سے جتنا دور ہوں گے تو عقیدت محبت زیادہ ہوگی، لیکن جتنا قریب آئیں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربت سے محبت گھٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ اصول اوروں کے لیے ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں۔ جو حضور کے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، احادیث پڑھ کے دیکھیں۔ ایک موقع ایسا آیا، اللہ کریم نے فرمایا حضور کی ازواج مطہرات سے، ہم اہل ایمان کی روحانی ماؤں سے، کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع، تو وہ تمہیں دے دیا جائے گا، پھر تم میرے نبی سے الگ ہو جاؤ، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو، آخرت کے انعامات، اللہ کا قرب، اللہ کے رسول کا قرب، تو پھر تم آزمائش میں صبر کرو۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو وہ آیات سنائیں، بالخصوص ام المومنین معلمہ اسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے آقا کریم نے انہیں فرمایا کہ تم اپنے والدین سے جا کے مشورہ کر لو، میرے قرب میں دکھ برداشت کر کے صبر کرو گی یا دوسری صورت اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ تو فوراً اسی لمحے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارے دکھ سارے غم برداشت کر سکتی ہوں، آپ سے دور نہیں ہوں گی، میں آپ کا قرب ہی پسند کرتی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کے اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بات آپ کے قرب کی ہو تو پھر کسی سے مشورے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہر غم ہر دکھ برداشت ہے، بلکہ ہر کانٹا بھی ہمیں پھول لگے جب حضور کا قرب نصیب ہو جائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، کائنات کی خوش نصیب ترین خواتین ہیں، جن کی پاکیزگی کو قرآن بیان کرتا ہے، اور حضور کے گھر کا ماحول کیسا ہے کہ امہات المومنین کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے محبت فرماتی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رتبے میں کائنات میں مخلوقات میں کوئی حضور کی مثل نہیں۔ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کے درجے کے مطابق نرمی فرماتے، شفقت فرماتے، اور جس طرح میں نے ابھی حدیث سنائی کہ اپنے ہاتھ سے ایک روٹی حضور لگا رہے ہیں اور امت کے لیے نمونہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے، خیرکم خیر لأہلہ، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ آخر میں دو پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ گھریلو ماحول پرامن ہو اور خوشگوار ہو۔ ایک تو اس بات کو یاد رکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے ایک گھر کا امن برباد کیا اور میاں بیوی میں غلط فہمی ڈالی، لڑائی کروائی، جدائی ڈالی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم گھروں کو جوڑنے کی بات کریں، دلوں کو قریب لانے کی بات کریں۔ دوسری بات، میاں بیوی آپس میں جب کبھی اختلاف ہو تو اس وقت اپنے مد مقابل کو یہ دنیا داری کی نظر سے نہ دیکھیں کہ کس کی بیٹی ہے اور کس کی بہن ہے، ہم عموماً یہی دیکھتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ جو میری بیوی ہے یہ امتی کس کی ہے، یا بیوی دیکھے کہ جو میرا خامد ہے یہ امتی کس کا ہے۔ جان بین میں سے کوئی بھی اگر زیادتی کرتا ہے تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے میرے امتی کے ساتھ ظلم کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر جان بین میاں اور بیوی دونوں اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب نکاح ہوا تھا تو خطبہ نکاح بھی پڑھا گیا، ایجاب و قبول شریعت مطالعہ کے احکامات پورے کیے گئے، وہاں ایمان سبب بن رہا تھا اس تعلق کا۔ تو اللہ کا خوف، رسول اللہ کی نسبت اگر یہ ذہن میں رہے، خامد اپنی بیوی کو بولتے ہوئے ذہن میں رکھے یہ حضور کی امتی ہے، بیوی خامد کو جواب دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھے یہ رسول اللہ کا امتی ہے، تو پھر گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا، پرامن ہوگا۔ ایک حدیث پاک جو کہ میں آپ کو ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں مشکات شریف کے حوالے سے سنا رہا ہوں، یہ بہت بڑا تحفہ ہے میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے۔
اگر اس کو ذہن نشین کر کے اس پر عمل کریں گی تو 2 جہانوں کی سعادتیں وہ اپنی جھولی میں ڈال لیں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وأطاعت بعلہا وأحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ جس عورت میں 4 خوبیاں ہوں، پنجگانہ نماز ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے، وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جائے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ یہ 4 کام اگر آج میری بہنیں بیٹیاں اپنا لیں تو ان کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا اور اخروی سعادتیں بھی اللہ انہیں عطا فرما دے گا۔ پہلا کام پنجگانہ نماز، دوسرا کام ماہ رمضان المبارک کے روزے، تیسرا کام اپنے خاوند کی اطاعت، اس کی عزت، اس کے مال، اس کی آبرو کا خیال رکھنا۔ اگر کبھی خاوند سے شکایت ہو تو رات مصلی بچھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، پروردگار میرا خاوند تیرا بندہ ہے، تو اس کے دل میں فلاں بات ڈال دے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ ہمارے ہاں بعض بیٹیاں بہنیں اپنے میکے میں شکایت کرتی ہیں، پھر میکے والے سسرال میں آ کے شکایت کرتے ہیں، 2 کی لڑائی 100 کی لڑائی بن جاتی ہے۔ تو اگر میری بہنیں بیٹیاں اپنے خاوند کی شکایت میکے نہ کریں بلکہ مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، یہ تیرا بندہ ہے، تو اس کے دل کو بدل دے، تو اس کے دل میں نیکی ڈال دے، تو اس کے دل میں فلاں بات ڈال دے۔ تو تیسری چیز اطاعت بعلہا، چوتھی چیز احسنت فرجہا، جس عورت نے اپنے کردار کو پاکیزہ رکھا، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیں ماؤں کی گود میں ہی پروان چڑھتی ہیں۔ سیرت فرزندہا از امہات، گوہر صدق و صفا از امہات۔